ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو بیریئرز کا بہانہ بنایا وہ بیریئرز نہیں تھے جو سڑک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے میری تحریک کو ان کے کرپشن پر مبنی نظام کے خلاف انقلابی جد و جہد کو اپنے لیے بیریئر سمجھتے تھے، اپنے اقتدار کے دوام میں بیریئر سمجھتے تھے۔ یہ اس موومنٹ کو ہٹانا چاہتے تھے جس کی منصوبہ بندی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مل کر حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے کی، اور پولیس کو استعمال کیا ریاستی ادارے کو اس درندگی کے لیے، بربریت کے لیے، قتل عام کے لیے، اور پھر آئی جی تبدیل کیے گئے اور ڈی سی او تبدیل کیے گئے، پھر قتل عام کروایا گیا، پھر ان افسران کو تحفظ دیا گیا، ان کو اعلیٰ پوسٹوں پر تعینات کیا گیا، کئیوں کو بیرون ملک بھیجا گیا، کئیوں کو اب تک بیرون ملک رکھا گیا ہے کہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ انہوں نے اتنی بڑی بھیانک درندگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جسٹس باقر نجوی کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سیاہ باب قتل کا، دہشت گردی کا اور انسانیت کی تذلیل کا کبھی نہیں لکھا گیا تھا۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ میں نے سارے حقائق صفحہ 65 سے لے کے صفحہ 74 تک، رپورٹ کے صفحہ 65 سے لے کے 74 تک، بلکہ آپ صفحہ 61 سے شروع کر لیں، میں قوم کو یاد دلا رہا ہوں۔ جسٹس باقر نجوی کمیشن رپورٹ کا صفحہ 61 سے لے کر 74 تک زمینی حقائق اور کنکلوژن، ان کا فیصلہ، ان کی فائنڈنگ، یہ ہیں وہ 15 صفحات، 14 صفحات 61 سے 74 تک۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کر کے لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی میری رپورٹ پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ قتل کس نے کروایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس رپورٹ کے آ جانے کے بعد ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اور باقی ان کے بیوروکریٹس اور افسران فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کریں، مستعفی ہوں، اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کریں، اور پاناما کی طرز کی ایک آزاد خود مختار جے آئی ٹی بنائی جائے۔ چونکہ ہم پہلے کمیشنز اور جے آئی ٹی میں بطور گواہ شریک نہیں ہوئے، جو مدعی ہیں، جن کے قتل ہوئے ہیں، جو مضروب ہیں، وہ شریک نہیں ہوئے۔ ایک اعلیٰ سطحی جے آئی ٹی بنے جس میں ہم شریک ہوں گے، مضروب شریک ہوں گے، زخمی شریک ہوں گے، شہیدوں کے وارث شریک ہوں گے، تاکہ وہ ساری شہادتیں آئیں، ہم انہیں انجام تک پہنچائیں گے جس کے یہ آئین اور قانون کے مطابق حقدار ہیں۔ اور اگر میں ان کو ہر روز یہ کہتا جا رہا ہوں، اگر انہوں نے شرافت کے ساتھ سٹیپ ڈاؤن، شرافت تو رہی نہیں ہے ان کی، مگر انہوں نے اس مطالبے کے نتیجے میں سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو عوامی احتجاج، عوام کے دباؤ کے ذریعے ان کے گریبان کو پکڑنا، ان کو اقتدار سے کک آؤٹ کر دینا، ان کو جوتے مار کے اقتدار سے باہر نکال پھینکنا، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، امن کے دائرے میں، گولی چلائے بغیر، املاک کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی قسم کی انتہا پسندی دہشت گردی کا ماحول پیدا کیے بغیر، پرامن رہ کر عوام کی پرامن طاقت سے، جمہوری طاقت سے ان کو کک آؤٹ کرنا، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے، ہم کسی بھی وقت اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کا دوبارہ شکریہ، وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بالآخر ظلم اور بربریت اور چنگیزیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف ایک جنگ جیتی ہے، آدھی جنگ جیتی ہے، اور وہ میدان میں ہے۔ عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید اور اس کی پارٹی، ہم سب لوگ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظلم بالآخر اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور میں رات بھی 4 ٹی وی چینلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، چیں کریں، بی کریں، جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ 30 مارچ سے پہلے کک آؤٹ ہوں گے، اور کل سے ان کے اہم کیسز جو ہیں، جس میں حدیبیہ بھی ہے، جس میں نااہلی کا کیس بھی ہے، اور جس میں پاناما بھی ہے، اور LNG
یہ سارے کیسز جو ہیں شرافت قانون اور آئین کے تحت یہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا بالآخر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ کھسیانی بلیاں کھمبے نوچ رہی ہیں. ایک انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں, قتل کیے ہیں, اور رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ, اور اس میں شہباز شریف صاحب جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ میرا نام آ گیا تو مستعفی ہو جاؤں گا. استعفیٰ دینا ایک عزت کا مقام ہوتا ہے. دنیا میں سینکڑوں نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں لوگوں نے استعفے دیے ہیں, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی قسمت میں ذلیل و رسوا ہو کر جانا لکھا ہوتا ہے. جب میں سپریم کورٹ میں کہتا تھا یہ تابوت نکلے گا, ثبوت کے ساتھ نکلے گا, اور آج میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ پاکستان میں ظالموں, چوروں, ڈاکوؤں, کرپٹ, ڈسونسٹ, خائن, جھوٹے, شریف خاندان کی سیاست انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. اور جو تھانہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا وہ انجام کو پہنچے گا. میرے حلقے میں بھی 6 آدمی مارے ہیں 14 تاریخ کو, اور 14 زخمی ہوئے ہیں. کوئی ڈاکٹرز نہیں تھا, اور پرسوں 1 مہینے کے بعد میڈیکل رپورٹس دیے ہیں. 1 مہینے کے بعد راول پنڈی میں ناموس رسالت کے کیس میں جو کہ یہ کہتے ہیں فلاں نے کیا فلاں نے کیا, وہ نواز شریف نے کیا. انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو اور یورپین اور فورسز کو اور سپر پاورز کو خوش کرنے کے لیے اس نے ناموس رسالت کے بل میں تبدیلی کا جو اپنے آپ کو چیمپئن بننے کی کوشش کی, اس میں بھی وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یقین دلاتا ہوں ہم جس قابل ہیں, جہاں ہیں, آپ کے لیے, آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ دوبارہ پیپلز پارٹی بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی ہے, اور اکیلے ہی ہیں آپ جو بڑے سیاسی اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج ہوگا, جو بھی ہوگا وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہوگا. بڑا سیاسی اتحاد بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیں, اتحاد جو ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر تمام پارٹیاں مائنس نواز شریف کے اکٹھی ہیں. ایک الیکشن الائنس ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. ظلم کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کال دینے جا رہے ہیں, میں جس پارٹی عمران خان کا اتحادی ہوں وہ بھی ساتھ ہے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے, جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے, قائد اعظم مسلم لیگ بھی ساتھ ہے, وحدت المسلمین بھی ساتھ ہے, اور پی ایس پی بھی ساتھ ہے, سارا پاکستان ساتھ ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ شہباز شریف کے یارے گاہ چودھری نثار علی خان کیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر شہباز شریف کو مکھن سے باز کی طرح نکال لیں گے یا کیا؟ ایک میں بات عرض کروں, ساری پارٹیاں, سارے لیڈر طاہر القادری صاحب کا, ڈاکٹر کا ساتھ چھوڑ دیں, نواز شریف خاندان خدا کی پکڑ میں آ چکا ہے, نہیں بچ سکتا. سب لوگ سمیت میرے اگر الگ ہو جائیں یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے انجام سے نہیں بچا سکتی. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن وہ احتجاج کریں گے اگر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف مستعفی. ڈاکٹر صاحب کو ایسے ہی کہنا چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی احتجاج جو ہے وہ کیا گیا تھا اسلام آباد میں پرامن, لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکلا. دیکھیں, چودھری نثار کی بھی شکر ہے زبان بولی ہے, اللہ نے ان کو بھی بولنے کا موقع دیا ہے. میں ضیاء الحق کے جوتے چاٹ کے سیاست میں نہیں آیا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان سب کی زبانیں شیخ رشید کے خلاف بول رہی ہیں, اور آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ شیخ رشید کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید حق کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں جی, مولانا طاہر القادری صاحب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. جو ظلم کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے منہاج القرآن کے دروازے کھلے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دروازے کھلے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. اب ملاقات ہوگی بھی دوبارہ شام 5 بجے چودھری صاحبان اور باقی پر انشاءاللہ. ڈاکٹر طاہر القادری شیخ رشید کے ہمراہ میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانیت کا قتل کیا گیا ہے اور ہم اس چیز کا حساب لیں گے.